خوش نصیب ترین شفاعت پانے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش سے سب سے زیادہ فیض یاب فائدہ اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اللہ کی توحید کا اقرار مکمل سچائی اور خلوص قلب کے ساتھ کرے گا۔ ایمان کا اصل معیار اخلاص قلب، یہ محض زبان سے کلمہ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ توحید کا یہ اقرار انسان کے دل کی گہرائیوں میں یوں پیوست ہو جائے کہ اس کا اثر اس کے اعمال اور کردار پر مکمل طور پر نظر آئے، یعنی وہ شخص اس کلمہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور اس کلمے کی برکت اس کے لیے گناہوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ شفاعت کا مقصد اور فائدہ، عام طور پر شفاعت کا تعلق امت کے گنہگاروں سے ہے جو اپنے بعض کوتاہیوں کے سبب سزا کے مستحق ٹھہریں گے، لیکن اس حدیث کی رو سے یہ اخلاص سے پڑھا گیا کلمہ طیبہ ہی وہ کلید کی ہے جو ان گناہگاروں کو جہنم میں جانے سے بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت کا مستحق بنائے گا۔ یہ کلمہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے جس سے شفاعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حتمی خلاصہ، یہ عبارت در حقیقت یہ پیغام دے رہی ہے کہ نجات اور سب سے بڑی کامیابی کا راز کسی بڑے عمل کی کثرت میں نہیں بلکہ توحید، اللہ کی یکتائی کے اقرار میں چھپی سچائی اور خلوص میں ہے۔ جس کا دل کلمے کے نور سے منور ہوگا اور ایمان میں کھوٹ نہیں ہوگی، وہ شخص میدان حشر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ یہ سچائی ایمان کی بنیاد ہے۔ اس عبارت کا مکمل نچوڑ، خلاصہ، اس پورے متن کا مرکزی خیال شفاعت نبوی، پروفٹ محمد's انٹرسیشن، اور اس کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی شرط یعنی اخلاص کے گرد گھومتا ہے۔ ایک، سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوگا؟ نچوڑ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث کے مطابق قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اس شخص کو ہوگا جو دل کی گہرائیوں اور کامل خلوص اخلاص کے ساتھ، یہ بات صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کی نہیں ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ انسان کا ایمان اور توحید، اللہ کو ایک ماننا، دل میں اتنی سچائی اور گہرائی سے بیٹھا ہو کہ اس کے نیک اعمال صالحہ اس کی گواہی دے، یعنی وہ شخص اس کلمے کی برکت سے ایسا بن گیا ہو کہ اس کے بڑے گناہ یا برے اعمال اس کی نجات کی راہ میں بڑی رکاوٹ نہ بنے۔